السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو کیا ویری حال مچ ہے؟ سر. خیریت سے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہم تو سر کب سے راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم لائن میں نہیں ہیں، لگتے نہیں ہیں. اللہ اللہ آپ آپ کو کو عزت جزا دے. دے. تھینک یو اللہ سر. آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اللہ آپ کو بہت عزت دے، بہت عزت دے. اللہ آپ تھینک کو یو سر. خوش رکھے، آپ کی نسلوں کو آباد کرے انشاءاللہ. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا و آخرت کا خیر دے اور آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی سلامتی و عافیت جزاک عطا اللہ کرے. جزاک اللہ. بس اللہ سے دعا کریں، اللہ شفا بھی دے اور ہدایت بھی دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عنایت کرے انشاءاللہ اچھا، بحق محمد وعلی اب دو محمد. تین چیزیں ہیں بھائی جان. میں تو لرننگ پروسیس میں ہوں. میں جی آپ کا سر. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جیسے دو تین گھنٹے سارے دوست لیتے ہیں. تو میں جی جی آپ کے 2 4 5 منٹ ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جی سر. معاملہ. جی سر. جی ایک تو یہ ہے میرے ذہن میں، چونکہ میں دوسرے مکتبہ فکر سے آیا ہوں، آپ کو میں نے بتایا تھا. جی 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 تو جی ایک ہوتا ہے نا کہ جو ذہن کو واش کر دیا جاتا ہے، اس کو بچپن سے جو سنتے آ رہے ان کی اہمیت اور ان کی روب اور ان کی مرتبت اور ان کی عظمت کے گیت گائے گئے، اور اب ہمارے لیے اچنبا ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں جی کیفیت. جی 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 اگر یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، کبھی کبھی سوال کرتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ، میرے پرانے مکتبہ فکر کے جی جی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہیں، جی وہ کون سی جگہ ہے؟ ہم کہتے ہیں ریاض الجنہ ہے. اور وہ ریاض الجنہ کا بھی دل ہے جہاں روضہ اقدس ہے. تو کہتے ہیں جی اگر وہ ریاض الجنہ کا دل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، تو پھر یہ ہستیاں اگر آپ کے مطابق ایمان والی بھی نہیں ہیں، جو نو ابو بکر و عمر، تو وہ روزہ رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ کے ساتھ ان کا کیا بنتا ہے؟ پھر تو ان کو عذاب ہونا چاہیے، اور عذاب تو جنت میں نہیں ہوتا. یہ ہمیں سوال کیا جاتا ہے. جی جی. تو عرض یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز اس کے جواب میں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ مدفون ہیں ان کا ذاتی مکان ہے، وہ مسجد میں مدفون نہیں ہے. مسجد اور ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت شریف ہے وہ اور ہے. مسجد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا. جب وہ مدینہ تشریف لائے تھے نا، انہوں نے پیسے دے کر وہ زمین مدینہ والوں سے انہوں نے خریدی ہے، مسجد بنایا، ساتھ ان کے گھر تھے، حجرات تھے. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں مدفون ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں وہ ان کی اپنی ملکیت ہے. اور یہ کوئی مسلمانوں کا قبرستان نہیں ہے یہاں پہ جو بھی آ کے اپنی میت دفن کرے اس کو اجازت ہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی شخص نہیں کہتا، دنیا میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے یہ قبرستان تھا جہاں پہ پیغمبر مدفون ہے، یا یہ مسجد تھا، مسجد بھی نہیں ہے، یہ ان کا حجرہ ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ وہ مدفون ہے. یعنی ان کا ذاتی پرسنل، جیسے آپ کا ذاتی گھر ہے نا، آپ کا پرسنل جی پراپرٹی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی گھر ہے. اب یہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کا پراپرٹی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پراپرٹی ہے شیعہ مذہب میں قرآن کی روح سے یہ ہے کہ وہ یہ ان کے ورثہ کو مل جاتا ہے. اور ان کا وارث کون ہے؟ ان کا وارث جو ہے ان کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ازواج کو بھی 8 حصے میں سے 1 حصہ ملتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی مر جاتا ہے نا، اس کا ایک بیوی ہے، باقی حصہ اولاد کو جائے گا، اس میں سے 1/8 اگر 1 لاکھ روپیہ نا، 1 لاکھ روپے میں سے 12,500 بیوی کو ملے گی، باقی 85,000 جو ہے 7/8 حصہ اولاد کو ملے گا. اگر 2 بیویاں ہیں تو جو 1/8 ہیں وہ 2 تقسیم ہوں گے، اس کو 2 بیویوں میں تقسیم کریں. 3 بیویاں ہیں تو وہی 1/8 سے زیادہ نہیں ملے گا، اسی 1/8 کو 3 میں تقسیم کریں. 4 ہیں تو 4 میں تقسیم کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 9 بیویاں، تو 1/8 جو ہے وہ 9 میں تقسیم ہو جائیں گے. یعنی ہر زوجہ کو کتنا بہت ہی کم ملے گا، 1%، 1.5%، اس سے بھی کم، 1.5% سے کمتر ملے گا ہر زوجہ کو. بقیہ سب کا سب کس کو جائے گا؟ بی بی سلام اللہ علیہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جائے گا. تو بیت شیعہ مذہب کے روح سے بیت کس کی ملکیت ہے؟ قرآن کی روح سے اور شیعہ مذہب کی روح سے بیت ملکیت بن جاتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی. جی تو اب میں شیعہ مذہب کے مطابق اول بات کروں گا، پھر مخالفین کے مذہب کے مطابق. شیعہ مذہب کے روح سے یہ جو گھر ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص یہاں پہ آنا چاہتا ہے، داخل ہونا چاہتا ہے، فضل یہ کہ وہاں پہ اپنا میت دفن کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہاں سے، یہاں کے جو مالکن ہے یا اس کے مالکن کے ورثے ہیں، اس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے.
ابھی آپ کا گھر ہے نا، میں تو بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتا. آپ کا گھر ہے، آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آؤں گا. اب میں آپ کے گھر میں رہائش کروں یا مردے کو دفن کروں، وہ تو آپ اجازت دیں گے تو کروں گا نا. اجازت کے بغیر تو نہیں ہوئی، تو چوری ہے آپ کی اجازت کے بغیر. تو یہاں پہ جو دفن کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اجازت لے لے. کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اجازت لی ہو، یا ان کے بعد ان کی میراث جو ہے ان کے بیٹے کو ملے گا، ان کے شوہر کو ملے گا، ان کے ورثہ سے انہوں نے کوئی اجازت لی ہو. انہوں نے کبھی اجازت ہی نہیں لی. اچھا، اگر ہم کہیں کہ یہ ان کی میراث نہیں ہے، جیسے ابو بکر کی حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ. ما ترکنا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. صدقہ یعنی کیا؟ غریب غربا کا حق، فقیر فقراء کا حق، بیت المال کا حق. تو اس میں سب مسلمان شریک ہیں. یہ پھر بھی یہ کس کا ہے؟ سب مسلمانوں کی ملکیت ہے. تو اس میں تو ابو بکر عمر نے کب مسلمانوں سے اجازت لی ہے؟ اس میں سب لوگ شریک ہیں، مدینہ کے لوگ، مکے کے لوگ، جتنے مسلمان، بیت المال ہے. کہ بھائی یہاں پر ہم میت کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہمیں دے دو نا. وہ اجازت دے دے، اجازت دے دے. وہ کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی اجازت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی سے اجازت لی ہو کہ وہاں پہ ہمیں میت دفن. اگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر تو شرعی لحاظ سے اس کو کوئی جواز نہیں بنتی. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ حجرہ عائشہ کی ملکیت تھی، نبی کی نہیں تھی، عائشہ کی، وہ ہمیں دکھا دے میری تاریخ میں کہ کب عائشہ نے یہ گھر خریدا، یا کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حجرہ میری نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کو بخش دیا. کہ ازواج اپنے حجرات کے کبھی مالک نہیں تھی. ازواج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تھے وہ پیغمبر کے گھر میں رہتی تھی. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب بھائی صاحب، جیسے آپ کی وائف جو ہے، گھر آپ کا ہے، آپ نے ایک شادی کی، 2 شادی، بچے آپ کے گھر میں رہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے رہتے ہیں، لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے. آپ جب چاہے اس گھر کو بیچ دیں، دوسری گھر میں منتقل ہو جائیں. ازواج کے کوئی آپ پراپرٹی آپ کی ہے. تو یہ جو ہے کسی تاریخ میں نہیں ہے. یہ افراد جو کرتا ہے نا کہ عائشہ سے اجازت لی، عائشہ کب عائشہ مالک بنی؟ نبی، آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے. صدقہ اگر ہوتا ہے تو سب غریب غربا، سب پورے عالم اسلام کا حق ہے اس میں. سب غریب غربا، کن سے اجازت لی؟ کسی اجازت نہیں لی. پھر یا یہ ہو کہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہو نا، انہوں نے اگر وصیت کی ہو کہ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ساتھ فلان فلان کو دفن کرو، تم کوئی صحیح ضعیف حدیث دکھاؤ میں. تم آئے ہو اپنے میت کو، مردہ کو وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ذاتی مکان میں دفن کرتے ہو بغیر اجازت کے. قرآن مجید کا کیا فرمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم اجازت لے لو. لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا مطلب ہے یہ لوط علیہ السلام کی قوم والا حال کیا انہوں نے. الا ان یؤذن، بالکل لوط علیہ السلام جیسے گھر میں گھسے تھے نا زبردستی، یہ لوگ گھسے ہیں وہاں پہ. اور نبی دیکھو، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی سورہ حجرات پہ بات ہو رہی تھی. یہ لوگ کلہاڑا لے کے آئے، نبی کے مردہ زندہ میں فرق نہیں ہے. جی، ان کے اجازت کے بغیر کلہاڑا، بیلچا وغیرہ لے کے، بیلچا بولتے ہیں نا اردو میں، بیل بولتے ہو جو بیلچا لے کے آئے بھائی، ادھر زمین گاڑ رہے ہیں کہ ہم اپنا ادھر مردہ دفن کریں. کس کی اجازت سے؟ کس نے تمہیں اجازت دیا؟ تم ایک عام مسلم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی. اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتا بھائی. یہ آپ ایک عام مسلمان ہیں، بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. تم بغیر اجازت کے ادھر کلہاڑا لے کے آئے ہو، زمین ادھر تم نے ادھر گاڑ دیا، اپنا عورت اور اپنے میت دفن کرنے جا رہے ہو. تو یہ جو ہے یہ ایک غصب ہے بھائی. جس طرح خلافت چوری ہو گئی ہے، جس طرح خلافت چوری ہو گئی، جس طرح فدق چوری ہو گئی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم کا حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی چوری ہو گیا، غصب ہے بغیر اس کے. کوئی کسی بھی شریعت میں کسی بھی طریقے سے اس کا جواز نہیں بنتا. اچھا، ان کے پاس کیا جواب ہے؟ جواب یہ کہیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ او بھائی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کس بات پہ تم کہتے ہو تلوار اٹھا دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے باتیں ہوئیں کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جب گھسے تھے لوگ، انہوں نے تلوار اٹھایا کہ امیر المومنین علیہ السلام تم شرعی، ان کے پاس شرعی اس بات کو شرعی بنانے کی کوئی دلیل نہیں. تو یہی سوال کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ تو ہمارے احادیث میں یہ ہے، دیکھیں میں اس کا جواب دے دوں کہ کیوں تلوار نہیں اٹھایا.
شیعہ احادیث میں یہ ہے جو ہی یہ دفن ہوئے تھے اسی وقت ملائکہ ان کو اٹھا کے وہاں سے لے کے گئے تھے، اسی وقت ملائکہ ان کو وہاں سے لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بہت ہی، اگر آپ حج پہ گئے تو دیکھتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پہاڑیاں ہیں نا وہ بہت ہی گناونے شکل کے ہیں، وحشت، ان کو دیکھ کر آپ کو ڈر جی لگتا ہے، سیاہ جی رنگ جی کے جی پہاڑیاں، اس میں بندر بھی بہت رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہی ہے جیسے چیل بندر، چوکے ہوں، بارش پتھروں کی ہاں، بارش ہوئی ہو، ایسے ہے۔ بہت سخت سخت منظر ہے وہ۔ امام جعفر جی صادق علیہ جی السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یہاں پہ وہ دو آدمی ادھر ہیں، ان کو ملائکہ ادھر اوکے لے کے آئے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، جب میں بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ دونوں میرے پاس آتے ہیں، میرے پیروں میں پڑتے ہیں کہ میں معاف کر دو، اور جو نمبر 2 ہے اس کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے، نمبر 2 جو ہے، اوہ اور میں ان کو کہتا ہوں تم پہ لعنت، تو تم نے کیوں رحم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر؟ جی ہاں میں یہاں آپ کو ٹوکوں گا، کل جو بات ہو رہی تھی ہماری، تو اس میں ایک صاحب نے مجھے یہ کہا، ایک تو یہ ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا بلکہ جنت کا بھی دل ہے، جنت سے افضل و اعلیٰ ہے کہ جی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام جی فرما رہے ہیں، تو پھر جی اگر یہ اتنے ہی ظالم اور منافق اور کافر تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ وہاں جنت کے اعلیٰ ترین مقاموں میں سے ایک مقام میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے ہی ظالم اور کافر اور بے ایمان اور منافق تھے، تو زمین نے اس کو قبول کیوں کیا؟ زمین نے اگل کیوں نہیں دیا لوگوں کی عاقبت کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے؟ لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے جی قبر شریف اور میرے ممبر مبارک کے درمیان یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ اپنے حیات میں بھی باغ تھا، یہ جنت کے باغ، اس طرح نہیں کہ موت کے بعد ہے، تو ان کے حیات میں ادھر کافر بھی آتے تھے، اسی جنت میں کافر بھی آتے تھے، بے شک بے منافق شک بھی بے آتے شک تھے، بے دین بھی آتے تھے، سب داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ کہتے ہیں ادھر اس جنت میں کیسے داخل ہوا ہے، یہ اس کا تم کیا جواب دو؟ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اگر منافق داخل ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، اب بھی تم شیعہ کو کافر کہتے ہو، اب بھی شیعہ ادھر جاتے ہیں نا، ادھر اسی ابھی جنت میں ایک جاتے ہیں، حدیث آپ نے ہم اسی آج جنت میں آپ نے اتنے ایک اور نماز پڑھی ہیں۔ حدیث بھی بیان کی، آپ ہم، نے ایک اور حدیث بھی آج بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے تو کچھ صحابی آئیں گے، تو فرشتے ان کو دور لے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں، ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو بالکل اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے بڑے بدعات شامل کی تھی، لہٰذا انہوں نے کفر کیا، یہ دین سے بدل گئے، ان کا کوئی کام نہیں۔ اگر وہ کافر ہیں، منافق ہیں، جن کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر جنت میں بھی تو وہ گئے ہیں، تو روزہ رسول کے قریب وہ آ گئے، تو کیا بعید ہے پھر؟ بالکل، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ یہ ہمیں جواب دے دیں نا کہ زمین نے تو اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے ہیں نا، کافر منافق آتے ہیں، تو اس وقت مسجد ان کو کیوں قبول کرتا تھا جنت، ان کو باہر کیوں نہیں فرشتے نہیں دھکل دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک تو ہو عرض یہ ہے ٹھیک ہو گیا۔ کہ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس احادیث روایات ہے کہ وہاں پہ یہ جو ہی دفن ہوئے تھے، ان کو ملائکہ جو ہے لے کے گئے تھے، یا وہ ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ادھر نہیں، ہاں زندہ ماشاء اللہ۔ اچھا، اللہ۔ دوسرا میں ایک دو چیزیں تھوڑی سی اپنے ناقص علم کے مطابق میں جو یاد آ جاتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر اور کروں میں گا ایک اور نقطہ آپ کو کہ بتاؤں، ایک اور جی نقطہ جی بھائی، بتاؤں، جی دیکھیں سر جی۔ جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں کتنے معجزات ہوتے ہیں، نجف اشرف میں کتنے معجزات، مشہد مقدس میں کتنے معجزات ہوتے ہیں، اتنے جو نابینا ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، شفا پاتے ہیں، بہرے، وہ کوئی بیماری ہوتی ہے، کینسر، کوئی اپاہج ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ کرامات نہیں ہوتی، تاکہ اوکے، وہ نہ کہیں، میں ایک تاکہ وہ نہ کہیں، تاکہ وہ نہ کہیں کہ ابو بکر نے ہمیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ادھر کرامات اوکے شروع ہو جائے نا تو یہ لوگ کہنا اوکے شروع کر دیں گے، ہاں یہ قدیم اوکے ایام سے دیکھیں، کتابیں لکھی گئی ہیں اتنے زیادہ، اللہ جانتا ہے، ادھر مشہد میں جائے نا، ادھر ایک بہت بڑا دفتر ہے معجزات درج کرنے کا، ادھر جی، اتنے معجزات درج ہوتے ہیں کہ بے حساب بے حساب بے حساب۔ تو اچھا مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ شریف میں، تو جی تو جی، دو تو چیزیں۔ قدیم ایام سے آج تک ہم نہیں سنتے کہ بھائی مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فراڈی شروع کریں گے نا اگر ادھر کرام کہ یہ جے کہیں گے شیخین کے کرامات ہمارے بڑوں کی کرامات ہے۔ ہاں، تو کرامت اچھا، امام حسین کی کرامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے، امام صلی رضا اللہ علیہ علیہ السلام کی وآلہ وسلم، کرامت، امیر المومنین علیہ السلام، یہ سب انہی کی اللہم صلی کرامات ہے، علی ماشاء اللہ۔ محمد رسول وعلی اللہ صلی محمد۔ اللہ علیہ وسلم نے آپ
سب مسلمانوں کو شیعوں کو حوالہ دیا کہ کرامات چاہیے، معجزات، برکات چاہیے، مشکلات کا حل چاہیے، تم جاؤ میرے حسین کے دروازے پہ۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی علی محمد۔ محمد اچھا، وعلی دو محمد باتیں وعلی میں ابھی کہوں گا جی بھائی جی جان، صرف دو باتیں۔ جی ایک تو یہ کہ جب نبی کریم رب العزت نے خلیفہ بنانا تھا تو رب العزت نے ملائکہ کو کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم کیا تھا جو سارے قرآن میں بھی ہے اور سارے بیان بھی کرتے ہیں کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے اور کس کو عظمت دی جائے۔ تو ان فرشتوں سے بھی پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کیا چیزیں ہیں، یا نام متبرک نام ہیں، تو جی مختلف روایت ہر کوئی اپنے اس سے حساب سے کرتا ہے۔ تو آدم نے رب اللہ کے علم سے وہ بتایا، تو اللہ نے یہ معیار مقرر کر دیا تھا کہ علم میں جو آپ سے بڑا ہے وہ آپ کا خلیفہ ہے، وہ آپ کا امام ہے، وہ آپ کا سربراہ ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، انا مدینۃ علمھا وعلی بابھا۔ ماشاء اللہ۔ تو اس میں خلافت کی اور عظمت کی اور امامت کی ایک دلیل موجود ہے جو آپ دوسری بھی ساری دیتے ہیں۔ میں صبح سے یہ ساری سن رہا تھا آپ کی، اور دوسرے بھی میں ہارون والی بھی، داؤد والی بھی، لوط والی بھی، ساری میں نے سنی، ابراہیم والی بھی ساری الحمدللہ میں نے سنی۔ تو اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ علم کی بنیاد کے اوپر امامت اور فضیلت اور خلافت ہے۔ تو ان میں سے کوئی ہے جو ایسا علم والا جس کے لیے کوئی ایک حدیث میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو؟ کیا عرض کریں بھائی، ان کے علم کو بھائی پتہ، اور آپ کو دوسرے پتہ ہے جو نا۔ آج ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے ملتان سے جی کہ کدھر سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے مانگنا شرک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا شرک ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک کی پہلی ہی سورہ میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں عالمین کا رب ہوں، میرا شکر ادا کرو۔ اور وہی رب فرما رہا ہے بھائی، وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہاں ماشاء جس اللہ جس عالم میں جن عالمین کا میں رب ہوں، ان عالمین میں نے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا عالمین ختم ہو گئے ہیں؟ ماشاء اللہ اگر عالمین موجود ہیں تو اللہ بھی موجود ہے، اللہ کی رحمت بھی موجود ہے۔ اور وہی رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ من ماشاء اللہ کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس عالم میں جن جن عالمین کا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، ان عالمین میں میرا بھائی سیدنا حضرت امام علی علیہ السلام آپ سب کے مولا ہیں۔ ان عالمین میں نبی بھی ہیں، کہیں نہیں کہا کہ نبیوں کے علاوہ، کہیں نہیں کہا کہ درختوں کے علاوہ، کہیں نہیں کہا سمندروں کے علاوہ، کہیں نہیں کہا اس مخلوق کے علاوہ، سب کے لیے ارشاد فرمایا میرے نبی نے۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، سلام ہو آپ پر۔